قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدى اما بعد. فعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من کلام نافع. یہ خاص نوعیت کا نکاح ہے جس کو نکاح شغار کہتے ہیں. جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح ہے جو شروع اسلام میں تھا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا. چنانچہ حدیث ہمارے سامنے ہے، متفق علیہ حدیث ہے. نافع سے روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. یہ سند امام مالک کی ہے. امام مالک نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے. بہت مضبوط سند ہوتی ہے یہ، بلکہ اس کو سلسلۃ الذہب کہا ہے لوگوں نے، سونے کی کڑیاں. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا. آگے فرمایا والشغار، اور شغار نکاح یہ ہے یا نکاح شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی شخص سے اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کی شادی پہلے شخص سے کر دے. یعنی دو آدمی ہوں، زید اور عمر، اور زید کہے عمر سے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی اس شرط پر کہ اے عمر تم بھی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو. دو شخص ایک دوسرے کو اپنی بیٹی حوالے کرے. ان یزوج الرجل، یہ کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرے کہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرے، پہلے شخص سے. ولیس بینہما صداق، اور دونوں کے درمیان مہر نہ ہو. یعنی ایک عورت دوسرے کی عوض ہو گئی، ایک کی شرمگاہ دوسرے کے شرمگاہ کی عوض ہو گئی. اس کو نکاح بدل بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں گلٹ کہتے ہیں. ایک عورت دوسرے کا بدل ہو گئی. عورتوں کو کچھ ملا نہیں، البتہ دونوں کے ولیوں کو فائدہ ہو گیا کہ شادی کر لی بغیر مہر دیے ہوئے. لیس بینہما صداق متفق علیہ. واتفق من وجہ آخر، اور بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے. ایک دوسری سند آئی ہے اس باب میں، اور وہ سند ہے عبید اللہ کی. انہوں نے نافع سے بیان کیا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا. تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ شغار کیا ہے؟ تو نافع نے کہا ینکح ابنۃ الرجل وینکح ابنتہ، اپنی بیٹی دوسرے سے بیاہ ہے اس شرط پر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی پہلے شخص سے بیاہ ہے بغیر مہر کے. اسی طریقے سے ایک شخص اپنی بہن کی شادی دوسرے شخص سے کرے اس شرط پر کہ وہ دوسرا بھی پہلے شخص سے اپنی بہن بیاہ ہے اور بغیر، اور دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو. تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ شغار کی یہ تعریف یا تفسیر نافع کا قول ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. بہرحال یہ شغار ہے کیا؟ تو شغار کی تو تعریف آپ نے دیکھ لی، سن لی کہ صاحب ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے سے کرے اس شرط پر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کی شادی پہلے شخص سے کر دے اور ان کے درمیان مہر نہ ہو. یہ تفسیر حضرت نافع سے ہے جو آزاد کردہ غلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے، تابعی ہے. اصل میں یہ شغار شغرہ سے، شغرہ کہتے ہیں الخلو، خالی کو. جیسے کہتے ہیں بلد شاغر، ایسا شہر جو بادشاہ سے خالی ہو، جسے بادشاہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں امر شاغر، ایسا معاملہ جس کی کوئی تدبیر کرنے والا نہ ہو. اور نکاح کو شغار کو اس لیے شغار کیا کہ یہ نکاح مہر سے خالی. ایک دوسرا معنی شغار کا رفع ہے، اٹھانا. جیسے کہتے ہیں شغل الکلب
اذا بالا رفع رجلیہ لیبول، اذا بالا رافعا رجلہ، اذا بالا رافعا رجلہ، شغل الکلب اذا بال الکلب رافعا رجلہ، کتے نے ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کی جیسا کتا کرتا ہے. اور شاید یہ بلوغت کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کتے کی بلوغت کی علامت یہ ہے کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لغوی معنی ہے ٹانگ اٹھانا، اس کا جو اصطلاحی معنی پر انطباق ہوتا ہے یا مطابقت ہوتی ہے دونوں میں، لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں جو تطابق ہے، مطابقت ہے، وہ یہی ہے کہ دونوں کے درمیان سے مہر اٹھا لی گئی. یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک شخص اپنی زیر ولایت لڑکی کی ٹانگ اٹھانے کی دوسرے شخص کو اجازت تب تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ دوسرا شخص بھی پہلے شخص کو اپنی زیر ولایت لڑکی نہ دے دے کہ وہ اس کی ٹانگ اٹھائے. بہرحال تو لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں بڑی مطابقت ہے. خلاصہ یہ ہے، پھر ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ آدمی اپنی زیر ولایت لڑکی کی، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھتیجی ہو، چاہے وہ پھوپھی ہو، جس کا وہ شرعی ولی ہوتا ہے، اس کی شادی کسی بھی شخص سے کرے اس شرط کے اوپر کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی زیر ولایت کسی لڑکی کی شادی اس سے کرے. بیٹی ادھر سے ہے ادھر سے بھی ہے، دو آدمی ایک دوسرے کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں، دو آدمی ایک دوسرے کی بہن سے شادی کر رہے ہیں. جی اب دونوں کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہوگی، بیٹی بیٹی، تو دونوں خالہ ہوگی ایک دوسرے کی. اور اگر پھوپھی سے، اگر بہن سے شادی کر رہے تو دونوں لڑکی پیدا ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی پھوپھی ہوئی. چلیے صاحب، یعنی ادھر بھی بیٹی ہے ادھر بھی بیٹی ہے. جی تو اگر دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا، دونوں کے گھر میں بیٹیاں تولد ہوئی، تو جو بیٹی ہوگی ایک کے گھر میں وہ دوسرے کی خالہ ہوگی. سبحان اللہ. تو فقہ کی یہاں اصطلاح ہے کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہوتی تو دوسرے سے شادی نہیں کرتی تھی. اب وہ وہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی پھوپھیاں ہوں. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کی بیٹی سے شادی کرے اور دونوں کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو دونوں ایک دوسرے کی خالہ ہوگی. اور دو آدمی ایک دوسرے سے اپنی بہن کی شادی کرائے تو جو دونوں کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ ایک دوسرے کی پھوپھیاں ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک مذکر ہو تو شادی نہیں کر سکتا تھا. تو ایسی دو لڑکیاں کسی ایک شخص کی زوجیت میں جائے گی. اب اس نکاحی شغار کے نتیجے میں دونوں کے گھر میں جو لڑکیاں پیدا ہوئیں، اب یہ دونوں بچیاں یہ کسی ایک تیسرے مرد کے یہاں اکٹھے نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی پھوپھیاں ہیں یا دونوں ایک دوسرے کی خالہ ہیں. چلیے صاحب، یہ ضمن بات آ گئی. تو بہرحال ایک شخص اپنی زیر ولایت لڑکی کی، خواہ وہ بہن ہو بیٹی ہو جو بھی ہو جس کا وہ ولی ہے، وہ دوسرے سے شادی اسی شرط پر کرے کہ دوسرا بھی اپنی زیر ولایت لڑکی کی شادی اس سے کرے. اب بس سمجھنا صرف یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہ مہر نہ ہو یا مہر ہو بھی تو یہ نکاح شغار ہے شرط کی بنیاد پر. یہ دو نظریہ ہے علماء کے دو نظریات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا جمہور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر مہر مقرر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مہر مقرر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں. بلکہ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا اگر مہر مقرر ہے دونوں کی، تو چاہے برابر ہو یا آگے پیچھے ہو، تھوڑا کم بیش ہو. شغار تب ہوگا جب دونوں کے درمیان مہر نہ ہو. اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ شغار کی یہ تعریف کہ صاحب مہر نہ ہو شرط بھی ہے اور مہر بھی نہیں ہے، یہ نافع کی تشریح ہے. جبکہ دوسرے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب شغار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے اپنی بیٹی بیاہ ہے اس شرط پر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی پہلے شخص سے بیاہ ہے، بس شرط ہو. مہر ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اور یہ تفسیر مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا. اور شغار یہ ہے کہ آدمی کہے، ایک شخص دوسرے کو کہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو اس شرط پر زوجنی ابنتک و ازوجک، تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں. او زوجنی اختک،
وأزوجک اختی، تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرو، میں اپنی بہن کی شادی تم سے کرتا ہوں. تو بہرحال بیٹی یا بہن کی تخصیص نہیں ہے، یہ بطور مثال کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہماری زیر ولایت ہے، جس کے ہم ولی ہیں، ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے اس کو دیا اور ادھر سے لڑکی لیا. تو اس حدیث میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ متصل حدیث ہے اور شغار کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شغار کی تفسیر منقول نہیں ہے، اگرچہ بظاہر لگ رہا ہے. اور ابن نمیر وغیرہ نے جو روایت ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اس میں کہا کہ یہ تفسیر ہے عبید اللہ کی. بہرحال اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تفسیر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، لا الہ الا اللہ. تو اس حدیث کی روشنی میں ایک قول یہ ہوا کہ اگر دونوں کے درمیان مہر بھی ہو اور صرف شرط کی شادی ہے تو وہ شغار ہے. تو گویا کہ علت فساد کہ یہ نکاح فاسد ہے اور شغار حرام ہے اور نکاح فاسد ہے، جیسا کہ جمہور امت کے علماء نے کہا. حنفیہ نے کہا کہ نکاح ہر چند کی یہ عمل حرام ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا، عقد باطل نہیں ہوگا، بس دونوں لڑکیوں کا مہر مثل ہوگا، دونوں کو مہر مثل دیا جائے گا. اگر صداق کا انکار بھی کرتے لا صداق بینہما تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دونوں کا نکاح صحیح ہو جائے گا، عقد صحیح ہوگا، دونوں کو مہر مثل دیا جائے گا. لیکن جمہور امت کے علماء کہتے ہیں کہ نکاح ہی باطل ہے، اور یہی قول صحیح ہے. علت بطلان یا علت بطلان کیا ہوا؟ ایک علت یہ ہوئی کہ صاحب دونوں عورتوں کا نکاح مہر سے خالی، جیسا کہ ابن عمر کی حدیث میں نافع کی تفسیر سے سمجھ میں آیا. دوسرا یہ ہے کہ علت اس کی مہر سے خالی ہونا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ایک دوسرے سے شرط لگانا کہ میں شادی نہیں کروں گا اپنی بیٹی کی تم سے مگر اس شرط پہ کہ تم کرو، شرط ہے معاملہ. اور یہ قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، جس کو شیخ الحنابلہ امام خرقی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے. اور اسی قول کی تائید، زبردست تائید، سماحت الشیخ امام العصر عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ بھی کیا ہے، نکاح الشغار کے نام سے ایک مختصر قیمتی رسالہ شیخ نے تعلیف فرمایا ہے. اعلیٰ کل حال صحیح قول یہی ہے انشاءاللہ کہ نکاح شغار ہر وہ نکاح ہے جس میں دونوں طرف سے شرط ہو شادی کی، خواہ دونوں نے مہر مقرر ہی کیوں نہ کیا ہو. ایک تو یہ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ کی روایت بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ متصل ہے اور شغار کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اہل علم نے اس میں کلام کیا ہے. ابن نمیر کی روایت میں تو بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ شغار یہ ہے کہ، لیکن یہ جو دوسری کچھ سندیں آئی ہیں اس کے اندر ہے کہ عبید اللہ نے کہا، ابو ہریرہ کی روایت میں کہ عبید اللہ نے یہ کہا کہ شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرے اس شرط پر کہ دوسرا بھی اس کی بیٹی کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی پہلے شخص سے کرے. تو گویا کہ یہ قول ابو ہریرہ سے نیچے کے راوی کا ہے. چلیے ایک یہ قول ہوا، ایک وجہ ترجیح. دوسری وجہ ترجیح یہ ہے جو اصل ہے کہ اس میں عورت پر ظلم ہے اور حق اس کی حق تلفی ہے اور ایذا رسانی ہے. آپ اس کو ایک سامان سمجھ رہے ہیں جو بیچا اور خریدا جا رہا ہے، گویا اپنے مطلب کے لیے، اپنی رغبت کے لیے آپ اپنی زیر ولایت لڑکی کو ایک طرح سے قربان کر رہے ہیں. ہم شادی کر رہے ہیں، کوئی ہم کو بیوی دے نہیں رہا ہے، لڑکی دے نہیں رہا ہے، تو ہم نے بہانہ بنایا، ایک سبب بنایا کہ لو بھائی یہ لڑکی اپنی بیٹی میں دیتا ہوں تاکہ تم اپنی بیٹی مجھ کو دے دو. تو ایک طرح سے ایک مال متاع ہے جس کو آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. گویا کہ آپ نے اس کو گھر میں روک رکھا ہے کہ جب تک آپ کی رغبت پوری نہیں ہو جاتی آپ اس کو شادی نہیں کریں گے، اس کی شادی نہیں کریں گے. اور تیسری جو اہم ایک بنیادی وجہ ہے کہ شاید شرط کی شادی شغار ہے، چاہے مہر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے گولٹ رشتے کے اندر مسلسل جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور بلا قصور ایک عورت دوسرے کے نتیجے میں ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے. مثلا اگر زید نے عمر کی بیٹی سے شادی کیا
اور عمر کی بیٹی زد و کوب کے لائق ہے، زجر و توبیخ کے لائق ہے، اور زید عمر کی بیٹی کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، کسی بات پر غلطی کرتا ہے، چلیے ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ یہ طلاق دے دیتا ہے عمر کی بیٹی کو، تو زید کی بیٹی جو عمر کے یہاں ہے اور نیک ہے، صالحہ ہے، اس کو محض ضد میں اور اپنی انا کی خاطر کہ میری بیٹی کو اس نے طلاق دے دیا، میں کیسے اس کی بیٹی رکھ سکتا ہوں، جی فوراً ہی وہ عورت کو زد و کوب کرنے لگتا ہے اور طلاق نتیجے پڑ جاتی ہے، کیونکہ آدمی کے اندر انتقامی جذبہ ہے، عام طریقے سے یہی ہوتا ہی ہے۔ اب لڑکی فون کر دے گی آج کل کے زمانے میں کہ ہم کو ہمارے سسرال میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو اب اس گھر کی لڑکی جو آپ کے گھر میں ہے اس کے وہ وہاں ٹارچر کی جائے گی اور اس کو پریشان کیا جائے گا، اور اس طرح کے گولڈ رشتے میں یہی خرابی ہوتی ہے، تفصیل میں جانے کی ہوتی ہے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک کی غلطی دوسرے کو بھگتنی پڑتی ہے جو بے قصور ہے، دوسری لڑکی اس لیے ڈانٹ کھا رہی ہے یا اس لیے طلاق دی اس کو طلاق پڑ رہی ہے کہ پہلے شخص کی بیٹی جو دوسرے شخص کے ہے وہ وہاں طلاق یافتہ ہو رہی ہے یا پھر اس کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اور چوتھی اور بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، ان کو معلوم یہ ہوا کہ صاحب عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی بیاہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے بیٹے عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کی شادی عبد الرحمن بن حکم سے کی ہے، اس شرط کے اوپر کہ حکم بن عبد الرحمن بن حکم بھی اپنی بیٹی کی شادی عباس سے کرائے۔ تو عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے بیٹی بیاہی، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی عباس بن عبداللہ بن عباس سے بیاہی۔ وکانا جعل صداقل، روایت ترمذی میں، روایت ابو داؤد میں اور احمد میں، اور دونوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا۔ فکتب معاویہ تو الی مروان، معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے گورنر مدینہ مروان بن حکم کو لکھا کہ ان فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان رشتے میں تفریق ڈال دو، علیحدگی کرا دو، رشتہ توڑ دو، باطل کر دو، اور خط میں لکھا کہ ھذا ھو الشغار الذی نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شغار ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ کس کا قول ہے؟ صحابی کا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو اگر ابو ہریرہ کا بھی قول مانے تو صحابی کا قول ہے، چاہے کہ وہ ایک متصل روایت اس طرح سے موصول آئی ہے کہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے شرط والی کہ اس میں مہر کا ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے، کہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شرط کی شادی ہو۔ تو ایک تو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہ بھی ہو، عبید اللہ کی تفسیر ہو، یا جیسا کہ ابن عمر والی حدیث میں نافع کی تفسیر ہو، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت امام مالک کی تفسیر ہے، کسی نے کہا کہ ابن عمر کی تفسیر ہے، اور یہ جو ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے وہ ابو ہریرہ کی تفسیر ہے، تو چلو بھائی صحابی ہیں، تو کیوں ابن عمر کی روایت کو ترجیح دیں گے کہ مہر کی بنیاد پر وہ شغار نہیں رہے گا، اور مہر اٹھا لیا جائے تو شغار کہلائے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تائید ہے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس نکاح کو باطل کیا، وہ تو خلیفہ راشد ہے۔ زید بن ثابت نے نکاح کو باطل قرار دیا ہے، جو شرط کی شادی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے، بلکہ یہ جو حدیث ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ عہد صحابہ اور تابعین میں گورنر مدینہ نے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کے آرڈر پر اس نکاح کو کینسل کیا اور کسی نے مخالفت نہیں کی، تو ایک طرح سے یہ اجماع سکوتی ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر صحیح قول یہ ہے کہ نکاح شغار شرط کی شادی ہے، چاہے مہر ہو کہ نہیں ہو، اگر مہر بھی مقرر کی جائے تو بھی وہ شغار ہے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے کہ صاحب چلو آج میں نے اپنی بیٹی کسی لڑکے سے بیاہ دی، کل کا مطلب یہ کہ 2-4-5 سال کے بعد اس گھر کی لڑکی بھی ہمارے بیٹے سے بیاہی گئی، مثلا جو ہمارا داماد ہے اس کی اپنی کوئی بہن ہے، میرا بیٹا بھی بالغ ہوا، 5 سال کے بعد اس نے رشتہ پیش کیا، ہم نے قبول کیا، اب جس گھر میں میری بیٹی ہے اسی گھر کی بیٹی میرے بیٹے کے یہاں آ گئی ہے، مثال کے طور پر۔ اب یہ 5 سال کے بعد ہے، 2 سال کے بعد ہے، 4 سال کے بعد ہے، ایک مدت میں متعین نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس وقت دونوں لڑکی کا نکاح ہوا تھا اس وقت کوئی شرط نہیں تھی، تو یہ نکاح شغار میں داخل نہیں ہے۔ نکاح شغار یہ کہ 2 بچیوں کی شادی آپس میں دو آدمی ایک دوسرے کی بیٹی سے یا ایک دوسرے کے زیر ولایت
پلنے والی لڑکی سے شادی کرے شرط کے ساتھ کہ دونوں کے وقت کہ میں اس سے شادی کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے اس شرط پہ کروں گا کہ تم بھی اپنا بیٹا میری بیٹی کے لیے دو، ورنہ شادی نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ شرط ہے تب یہ نکاح شغار ہے، چاہے ہم دونوں لاکھ روپیہ مہر بھی مقرر کر دیں، یہ نکاح شغار ہے، جس کے نقصانات اور ناجائز ہونے کی کئی وجوہات ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن آج ایک شادی ہوئی ہے، 2 سال کے بعد اگر ادھر سے بھی رشتہ آیا اور ہم کو پسند ہے اور ہم نے کر لیا تو الحمدللہ وہ نکاح شغار میں داخل نہیں۔ بہرحال تو اگر نکاح شغار شرط کی بنیاد پر ہو رہا ہے، مہر بھی مقرر ہے، تو صحیح قول یہ ہے کہ نکاح باطل ہے۔ اور حنفیہ نے کہا کہ اگر مہر مقرر نہیں بھی کیا ہے تو جمہور تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ نکاح ہی باطل ہے، توڑ دیا جائے گا، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نکاح توڑا نہیں جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا، مہر مثل ملے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ عن الشغار جو ہے اس میں نہیں کراہت کے لیے، کیونکہ مہر کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اس نکاح کو توڑوایا ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس نکاح کو باطل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صاحب یہ نکاح اگر منعقد ہوتا ہے مہر کے بغیر بھی تو نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل لگے گا، جو حنفیہ کا قول ہے یہ قول صحیح نہیں۔ جمہور امت نے کہا کہ نکاح ہی باطل ہے۔ تو 2 مسئلہ یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ نکاح میں مہر ہو، شرط کی شادی میں مہر ہو یا نہ ہو۔ اگر مہر ہے تو چاروں امام کے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک نکاح صحیح ہے، جبکہ دوسرا قول اس کے بالمقابل یہ ہے جو صحیح ہے کہ اگر شرط کی شادی ہے تو مہر مقرر بھی ہے تو وہ نکاح شغار۔ چلیے جمہور کے قول کے مطابق اگر نکاح شغار بغیر مہر کے منعقد ہو جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے، تو کیا وہ عقد صحیح ہوگا؟ تو جمہور امت کے علماء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ نے کہا کہ باطل ہے، حنفیہ نے کہا نہیں نکاح صحیح ہو جائے گا۔ ہاں وہ شرط جو ہوگی اللہ صداق بینہما کہ دونوں کے درمیان مہر نہیں، یہ شرط باطل ہوگی اور دونوں عورت کو مہر بھی سے ملے گا، لیکن یہ قول مرجو ہے۔ اور چاروں امام کا قول کہ مہر مقرر ہے تو نکاح ہو جائے گا، یہ ائمہ اربعہ کا قول بھی مرجو ہے اس قول کے مقابلے میں کہ اگر شرط کی شادی ہو رہی ہے تو نکاح شغار ہے، چاہے مہر مقرر کیوں نہ، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس نکاح کو باطل کیا، امیر معاویہ نے باطل کیا۔ اور وجہ آپ نے سمجھ لیا کہ صاحب ایک مسلسل نزاع ہے، دلائل سے ہٹ کر کے بھی اگر آپ دیکھیے معاشرتی طور پر بھی تو ایک دم درد سر ہے، یہاں کھٹپٹ ہوئی وہاں کھٹپٹ ہوگی، مقابلہ چل رہا ہے، عدل و انصاف کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے وہاں ہماری بیٹی کو طلاق پڑے گی کہ ہمارا بیٹا یہاں طلاق اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اس کی کسی ایسی چال کی وجہ سے جس کی بنیاد پر وہ رکھ نہیں سکتا، مگر ہماری سب ہے، دیندار ہے، سب اچھا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اس گھر کی بیٹی کو یہاں طلاق پڑی، اس لیے اس گھر کی بیٹی کو بھی وہ رکھنا گوارا نہیں کریں گے اور ہمیشہ ٹارچر کرتے رہتے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے، چاہے مجبوری ہی میں کرتے ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے اور آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور بہت اچھی سیلری والا ہے، تو اس لیے آپ بیٹے کی بلی دے رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، یہ حق نہیں ہے آپ کو کہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے خلاف، یا لڑکا اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی خاطر وہ قربانی دے رہا ہے۔ شادی رضامندی کا نام ہے، قربانی دینے کا نام نہیں ہے، اور مسلسل نقصانات ہیں۔ اسے صحیح قول یہ ہے کہ مہر مقرر بھی ہو تو یہ گلٹی کا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ چلیے صاحب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواه احمد وابو داؤد وابن ماجہ واعل بالارسال۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان جاریۃ بکرا، ایک لڑکی بالغہ، باکرہ، یعنی سیبہ نہیں تھی، شادی شدہ نہیں تھی، باکرہ تھی لیکن بالغہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے میری شادی کرائی ہے کسی لڑکے سے، درا حال ہے کہ میں اس رشتے کو ناپسند کرتی ہوں، جہاں میری شادی کرائی گئی ہے میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں، میری عدم رضا کے باوجود میرے والد نے شادی کی ہے۔ ولی کون ہے؟ سب سے مضبوط ترین ولی بیٹی کا باپ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ چاہو تو اپنے باپ کے نکاح پر جاؤ شوہر کے پاس، چاہو تو توڑ دو نکاح۔
نہیں جاتی، اختیار ہے تم کو. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ باقاعدہ بالغہ لڑکی، آپ کی کنواری جو لڑکی ہے، وہ اگر وہ بالغہ ہے، عاقلہ ہے، ہوشیار ہے، تو آپ اس سے اجازت لیں. زور زبردستی آپ اس کی شادی نہیں کرا سکتے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں متفق علیہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ الایّم تستعمر فی نفسها والبکر تستأذن. سیبہ سے تو باقاعدہ رائے مشورہ کرو، اس سے بولی، اس کی بولی سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ اس کا اوپینین بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ورڈ میں ہونا چاہیے، اور باقاعدہ سے اجازت دو. بیٹی تمہاری شادی فلاں جگہ کر رہے ہیں، فلاں لڑکا ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اس کا خاندان یہ ہے، ایسا ہے ایسا ہے. اگر وہ چپ رہتی ہے یا گردن ہلا دیتی ہے یا جی کچھ بولتی ہے تو شادی کرو. اگر وہ خاموش بھی رہتی ہے تو اس کی رضامندی مانی جائے گی. تو اجازت لینے کی کو کیوں کہا ضروری قرار دیا گیا؟ اس سے نہ کہ صاحب اجبار جائز نہیں ہے. اور ہم نے وہاں کہا تھا کہ اگرچہ جمہور علماء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ بھی اپنے مشہور قول میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بالغے پر ولی اس کا جبر کر سکتا ہے، باپ خاص کر کے جبر کر سکتا ہے. حنفیہ نے کہا کہ جبر نہیں کر سکتا، بالغہ ہے تو جبر نہیں کر سکتے آپ. اور یہی قول صحیح ہے کہ آپ جبر نہیں کر سکتے. ہر چند کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، لیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی شادی نہیں ہے. آپ کو آپس میں اتفاق کرنا پڑے گا. رضامندی لڑکی کی بھی ضروری ہے. اسی قول کی تائید یہاں ہو رہی ہے اس حدیث سے کہ ایک لڑکی بالغہ اس لیے کہ اس نے کہا کہ ناپسند کرتی ہوں میں. ظاہر ہے کہ اگر وہ بالغہ نہیں ہوتی، صغیرہ ہوتی، تو کیا نکاح کو جان رہی ہے، اور کیوں پسند اور ناپسند کو وہ کیسے سمجھ رہی ہے؟ اس کا ہوتا ہے کہ لڑکی بالغہ ہے تب تو سمجھ رہی ہے کہ ہاں جہاں میری شادی کرائی گئی ہے وہ شادی ہمارے لائق نہیں ہے، وہ لڑکا ہم کو پسند نہیں ہے، میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی. تو آپ نے اختیار دیا. تو اس سے اس بات کی تائید ہوئی کہ باقاعدہ بالغہ لڑکی پر اجبار نہیں کیا جا سکتا، زور زبردستی اس کی شادی نہیں کرائی جا سکتی. حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے، اور کہا کہ صاحب ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب اس حدیث میں امام ابن حجر اس پر ریمارک لگاتے ہیں، ریمارک کرتے ہیں، وہ اوئل بالارسال، اس حدیث کو مرسل کی علت سے معلوم کیا گیا کہ حدیث مرسل ہے، یعنی اکرمہ نے روایت کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ابن عباس کا ذکر کیے ہوئے. تو یہ روایت مرسل ہے، اور یہ متصل ہمارے سامنے ہے، ایک سند اس کی متصل ہے، اور ایک دوسری شرط مرسل ہے. مرسل حدیث کو موصول حدیث کے اوپر مقدم کیا گیا ہے. حافظ ابن حجر ارسال کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں وَإِلَّا بِالْإِرْسَالِ، اس کو معلول قرار دیا گیا، حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ڈیو ٹو ارسال. میں مرسل نہیں کرتا ہوں، میں تو مان رہا ہوں کہ ایک دوسری سند موصول آئی ہے. اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اکرمہ تابعی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے جیسا کہ مرسل حدیث میں ہوتا ہے. لیکن ابو داؤد، امام ابو داؤد ہے جی، دارقطنی ہے، امام بیہقی ہے، ابو حاتم ہے، بڑے کبار علماء نے کہا کہ مرسل ہے. اس کے مقابلے میں ابن القطان ہے، علامہ ابن القیم ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ موصول ہے. اور یہ کہ کئی سندوں سے روایت آئی ہے، اس لیے حدیث میں قوت بھی ہے. بہرحال تو ائمہ کبار نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے مرسل ہونے کا، اور متأخرین علماء نے اس کو کہا ہے کہ صاحب موصول روایت. تو صاحب چلیے، موصول ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مرسل بھی ہو تو مرسل جید ہے کہ کئی طرق سے آنے کی وجہ سے. اور یہ مرسل جید تائید کر رہی ہے اس موصول متصل مرفوع قوی ترین روایت جو متفق علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ باقرہ کی شادی نہ کرائی جائے جب تک کہ اسے اجازت نہ دے دی جائے. تو الحمدللہ مرسل جید مانے تو بھی اور موصول مانے تو بھی، دونوں ہی صورت میں مسئلہ اپنی جگہ راجع یہی ہے کہ بالغہ باقرہ کی شادی بغیر اس کی رضامندی کے اس کا ولی نہیں کرا سکتا. چلیے صاحب تیسری حدیث باب کی، حدیث نمبر 23 یا 23 حدیث جو کتاب النکاح کی ہم پڑھ رہے ہیں. عن الحسن عن سمرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة زوجها ولیان فهي للأول منهما، رواہ احمد والاربع وحسنہ الترمذی.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، عابد و زاہد فقیہ عالم آدمی ہے، بحر العلم آدمی تھے، لیکن مدلس ہیں. جب تک کہ حدثنا یا اخبرنا یا سمیتوں کی صراحت نہ کر دیں روایت مشکوک رہتی ہے. اب حسن بصری کا سمع سمورہ سے ہے کہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ مطلق سمع ہے، کسی نے کہا کہ مطلق نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ حدیث عقیقہ تو ہے، باقی اور روایت کے اندر تحدیث کی صراحت کرنی پڑے گی، اور یہ قول صحیح ہے. ابو سعید ان کی کنیت تھی، نام حسن تھا. والد کی بھی کنیت ابو الحسین تھی، ابو الحسن. لا حول ولا قوة. ابو سعید حسن بن ابو الحسن البصری. ابو الحسن کا نام، یعنی ان کے والد کا نام، حسن بصری کے والد جو ابو الحسن کہلاتے تھے ان کا نام تھا یسار. اور یہ حضرت حسن بصری یسار جو تھے، یسار ان کے والد ابو الحسن البصری، یہ زید بن ثابت انصاری کے آزاد کردہ غلام تھے. تو گویا کہ آزاد کردہ غلام کے یہ بیٹے ابو سعید حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ. صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا بھی ہے، روایت بھی کیا ہے. کچھ کو دیکھا ہے لیکن سنا نہیں ہے، پھر بھی روایت کرتے ہیں. تو صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا، ان سے سنا، اور بہتوں سے ارسال کرتے ہیں. کسی کو دیکھا ہے سنا نہیں ہے، کسی کو پایا نہیں ہے روایت کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ہر راوی مدلس ہے، اور ان کے ذریعے اگر روایت کرتے ہیں تو روایت قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ یہاں عن الحسن ان سمورہ کہتے، اگر سمیت تو سمورہ کہتے یا حدثنی سمورہ کہتے پرابلم نہیں تھا. بہرحال تو اس وجہ سے یہ حدیث سوالیہ نشان اس کے اوپر لگا ہوا، لیکن مسئلہ الحمدللہ 100% صحیح. چلیے صاحب، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 110 ہجری میں ہوا. کیا ہے حدیث؟ کہتے ہیں ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت زوجہا ولیان، اس کی شادی دو ولی نے کر دی. مثلاً کوئی لڑکی ہے، اس کا دو بھائی ہیں، بڑے چھوٹے سے فرق نہیں پڑتا. چھوٹے بھائی نے مثال کے طور پر اپنی بہن کی اجازت سے اس کی شادی زید سے کر دی. بڑے بھائی نے ایک دن کے بعد اس کو معلوم ہوا، کہا وہ کون ہوتا ہے شادی کرنے والا، اس نے عمر سے کر دی. اور دونوں ولی ہے، اور دونوں ماشاءاللہ بالغ عاقل ہیں. تو کوئی بھی عورت اگر اس کی شادی دو ولی نے کی ہو، ایک نے پہلے کی ہو ایک نے بعد میں کی ہو، تو حکم ہو رہا ہے فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، دونوں دلہا کے مقابلے میں کس کے پاس جائے گی؟ وہ پہلے شخص کے پاس جائے گی جس سے پہلے شادی کرائی گئی. اور اگر دوسرے کے پاس رخصت کر دی گئی اور دوسرا شوہر جو کہ شوہر نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور پھر مجھ سے سیکنڈ ڈے اس کے بڑے بھائی نے شادی کر دی ہے، اور وہ پہلے کی بیوی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس نے ہم بستری کی ہے تو وہ زانی ہوگا، اور اس کو کوڑے لگائے جائے گی، اور رشتہ توڑا جائے گا، اور مہر باطل ہوگی. جی کہا ایما امرأۃ زوجہا ولیان، کوئی بھی عورت جس کو دو ولی نے شادی کیا ہو آگے پیچھے، تو وہ عورت پہلے کے یہاں رخصت کی جائے گی، پہلے شوہر کے حوالے کی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے کی بیوی ہو چکی ہے. اب جو سیکنڈ ڈے آپ نے شادی کی اس کی، تو یہ کسی کی منکوحہ کی شادی آپ کر رہے ہیں دوسرے سے. جو ایک شخص کی منکوحہ ہے اس کی شادی دوسرے شخص سے ہو رہی ہے، لہٰذا وہ شادی ہوگی نہیں. اور زوج ثانی کو اگر یہ علم ہے یہ سب، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ رخصتی کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو زانی ہے، اور اس کو حد زنا لگے گی. لا الہ الا اللہ. اسی حدیث کا تتمہ یعنی آخری جو پیرا ہے وہ مختصر کر کے لائے ہیں، کیونکہ باب سے مطابقت اتنے ہی حصے کی ہے، لیکن من باب الفائدہ بے کا اس سے تعلق ہے. وہ ای رجل باع بیعا من رجلین، کوئی بھی شخص اپنے ایک سامان کو، مثلا آپ اپنا موبائل ہے ایک شخص سے ہاتھ بیچا، اور دوسرے گھنٹے میں وہ موبائل دکان پہ ہی تھا، اور دوسرے گھنٹے میں آپ کے والد آئے اور انہوں نے اسی موبائل کو دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچا، اور اتفاق سے بیٹا بھی اسی درمیان میں آ گیا، اور پہلا خریدار بھی آ گیا. تو بیٹے نے کہا نہیں ابا یہ تو ہم بیچ چکے ہیں، اس سے پیسہ لے چکے ہیں، یہ رکھ کے گیا تھا میرے پاس. اب آپ نے کہا کہ میں نے تو اس کو اس کے ہاتھ بیچ دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ سامان کس کو دیا جائے گا؟ پہلے شخص کو دیا جائے گا. وہ ای رجل باع بیعا، کوئی بھی شخص جو ایک سامان کو دو آدمی یا ایک ہی آدمی ہے دو شخص سے بیچے، مثال کے طور پر ایک شخص کو بیچا اور بھول کر کے مان لیجیے کہ دوسرے شخص کو بھی بیچ دیا، اس کو
یاد نہیں رہا کہ اس نے کچھ پیسہ دے دیا ہے، وہ کل آئے گا تو کہا جائے گا فہو للاول منہما، کہا جائے گا کہ وہ پہلے شخص کی ملکیت میں ہوگی، وہ سامان پہلے شخص کے حوالے کیا جائے گا۔ ترمذی کہا کہ حدیث حسن ہے۔ اب بہرحال اب اس حدیث کی کیا حسن ہونا یا صحیح ہونا، بعض نسخے میں ہے کہ حدیث حسن ہے، بعض میں ہے کہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے یہ حکم لگایا ہے، لیکن اس کی تحسین اور اس کی تصحیح موقوف ہے اس بات پر کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سماع سموڑا ابن جندب سے ہے کہ نہیں، اور جب تک حدثنا اور سمیتوں کی صراحت نہیں ہو جاتی ہے، حدثنی یا سمیتوں نہیں آ جاتا ہے، اس وقت تک بہرحال یہ صحت اور تحسین کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے سوالیہ نشان کے گھیرے میں رہے گی۔ یہ تو سندی اعتبار سے۔ اچھا، اس حدیث کو امام ابن ماجہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے، رواہ احمد والاربعہ، اربعہ میں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حالانکہ یہ حدیث ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات واضح ہوئی کہ اگر کسی عورت کی شادی دو ولی نے کر دیا ہے، ایک ولی نے ایک سے شادی کی، دوسرے ولی نے دوسرے سے شادی کر دی، تو عورت پہلے شوہر کی زوجیت میں ہوگی اگر وہ تمام نکاح شرطوں کے ساتھ ہے، اور دوسرا شخص کا نکاح باطل ہے کیونکہ پہلے ہی زواج سے وہ ایک شخص کی عصمت میں جا چکی ہے، لہذا اس کا نکاح کرانا صحیح نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ دونوں اولیاء ایک درجے میں ہوں۔ لیکن یہ کہ باپ نے کسی سے کرایا اور بیٹے نے کسی سے کرایا، تو بیٹا کون ہوتا ہے باپ کی موجودگی میں؟ وہ تو ولی نہیں ہے، لہذا اقرب کی ولایت مانی جائے گی ابعد کے مقابلے میں، اقوا کی اضعف کے مقابلے میں۔ لہذا اگر ایسا ہے معاملہ تب تو ٹھیک ہے، نہیں اگر ہے دونوں ولی ایک درجے میں ہے، دو بھائی ہے، ایک بھائی اپنی بہن کی شادی کسی اور سے کرا رہا ہے، دوسرا اس کی شادی دوسرے سے، جو جس نے پہلے شخص سے شادی کی یا جس نے پہلے شادی کرائی ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور دو مختلف وقت میں کرایا، لیکن دونوں ایک ہی وقت میں اگر کرائے، یا پتہ نہیں ہوگا کس نے پہلے کیا کس نے بعد میں کیا، یا یہ ہے کہ ایک شخص ناواقف ہے کہ میرے بھائی نے اس لڑکی کی شادی کرا دی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح ملغا ہوگا۔ اگر ایک ہی مجلس میں اگر کراتا ہو، ایک ہی وقت میں دونوں بھائی دو الگ الگ مرد سے بیاہ کرتا، نہیں میں اس سے کراؤں گا، نہیں میں اس سے کراؤں گا، اب دونوں سے نکاح ایک ہی وقت میں جاؤ جی تمہاری زوجیت میں دیا، کسی کا بھی نکاح ہوگا، نکاح باطل ہو جائے گا۔ اذا تعارض تساقط، جب تعارض کیے، اختلاف کیے ہو، تال میل نہیں ہو رہا ہے، اور تقدیم بھی نہیں ہے کہ ایک نے پہلے کرایا ایک نے بعد میں کرایا، یہ بھی نہیں کہ ایک اقوا ہے ایک اضف ہے، دونوں ایک درجے کا ہے، اور اول اور آخر بھی نہیں، پہلے اور بعد میں بھی نہیں، ایک وقت میں کرا رہے ہو، نکاح باطل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی حال بیع کے اندر بھی ہے، اجارے کے اندر بھی ہے، سمجھا کہ دو بھائی ہے اور ایک بھائی نے کرایہ پر مکان لگا دیا ہے آج، دوسرے بھائی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کل کرایے پر لگائے گا وہ، یا کل ایک دن بعد اس نے کرایے پر لگایا، تو پہلے بھائی نے جو فرسٹ ڈے لگایا تھا اس کا کرایہ صحیح ہوگا۔ یہی تمام عقد کے اندر یہی معاملہ چلے گا، تو یہ بات صحیح ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے تو حدیث صحیح ہے، لیکن سندی اعتبار سے حدیث میں کلام ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت حسن بصری کا سماع سمرہ ابن جندب سے سوالیہ نشان کے گھیرے میں۔ صاحب چلیے آگے حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فهو عاہر، رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و صححہ وکذلک ابن حبان۔ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غلام اگر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرتا ہے، غلامی کے دور سے گزر رہا ہے، آزاد کردہ غلام نہیں، غلام ہے وہ، آلریڈی کسی کا غلام ہے، اور وہ غلام اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر، اپنے سید سے اجازت لیے بغیر وہ کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو یہ نکاح باطل ہے، اور اس سے ملاقات اگر کرتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، تو یہ زناکاری ہوگی۔ اگر وہ مسئلہ جان رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور سزا 50 کوڑا ہے، چاہے غلام شادی شدہ ہو کہ پہلی مرتبہ اس نے شادی کی ہو، 50 کوڑے لگیں گے، رشتہ توڑ دیا جائے گا، مہر کو باطل کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری شادی باطل ہوگی، تم غلام ہو، بغیر آقا کی اجازت کے تم شادی نہیں کر سکتے تھے،
تم اور تمہاری منفعت پوری کی پوری آقا کی ملکیت ہے. تم بیوی کی خدمت کرو گے، بیوی کی حاجتوں میں رہو گے، بیوی کے ساتھ مشغول رہو گے، آقا کی خدمت کون کرے گا؟ اور پھر تم اور تمہاری ساری کمائی تمہارے آقا کی ہے، تو بیوی کو کیا کھلاؤ گے اور کہاں سے لن نفقہ مہیا کرو گے؟ چلیے صاحب، تو یہ حدیث اصل میں کہا تو ہے کہ صحیح ہے، لیکن اس میں عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب، یہ جو راوی ہے عبداللہ، یہ اس میں تھوڑا کلام ہے، اس لیے صدوق تو ہے یہ، لیکن بہرحال اس میں اہل علم کا کلام ہے، تو یہ روایت انشاءاللہ صحیح نہ ہو کر حسن ہوگی. یہ قول زیادہ صحیح ہے. خلاصہ یہ کہ غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے. اگر ایسا کرتا ہے تو نکاح باطل ہے، کیونکہ کہا گیا وہ عاہر ہے، وہ زانی ہے. جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی فہو عاہر، وہ زانی ہے، اور زنا حرام ہے، باطل ہے. لہذا غلام کا نکاح بغیر آقا کی اجازت کے باطل ہے. آگے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بڑی مضبوط روایت ہے. اور 13 صحابہ نے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ 13 صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ظاہر ہے کہ مشہور نہیں بلکہ متواتر درجے تک ہے. اگر متواتر کے لیے تعداد شرط نہیں ہے تو 13 صحابی کی تعداد ہے، لیکن مشہور اور عزیز روایت تو ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کے درمیان اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک شخص کی زوجیت میں کوئی عورت اور اس کی پھوپھی، چاہے اپنی ہو یا سگی ہو یا دودھ شریک پھوپھی ہو، وہ ایک شخص کی زوجیت میں نہیں آ سکتی. اور اسی طریقے سے عورت اور اس کی خالہ ایک شخص کی زوجہ نہیں بن سکتی. 2 عورتیں، یعنی عورت اور اس کی خالہ، یا عورت بیوی اور اس کی پھوپھی ایک شخص کی زوجیت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ پھوپھی کو اور اس کے بھائی کی بیٹی کو یا خالہ کو اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے، ایک کو الگ کرنا پڑے گا تب شادی کریں گے. اگر کرتے ہیں تو یہ نکاح آپ کا باطل ہو جائے گا. جس طرح سے 2 بہنوں کو اکٹھے زوجیت میں نہیں رکھ سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام ہے کہ 2 بہنوں کو زوجیت میں رکھو. اسی طریقے سے اگر بیوی اور اس کی خالہ سے بیاہ کرتے ہیں اور بیوی اور اس کی پھوپھی سے کرتے ہیں تو یہ دوسرا نکاح آپ کا باطل ہوگا، جمع نہیں کر سکتے آپ. اور ایک ساتھ 2 لوگ سے کیا ہے تو دونوں کا نکاح باطل ہے. لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، شادی جائز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. چاہے پہلے سے بہن بیٹی ہو، بعد میں خالہ سے کیا ہو، یا پہلے سے خالہ سے بیاہ کیا ہو اور اس کی بہن بیٹی اس کو پسند آ گئی تو دونوں کو رکھ لیا. پہلے سے کسی پھوپھی تھی، اس کے بعد اس کے بھائی کی بیٹی پسند آئی، پہلے سے بھائی کی بیٹی سے شادی ہوا تھا، پھوپھی اس کی پسند آئی، آپ ایک کو الگ کیجیے، اس کے بعد ہی کر سکتے ہیں. تو اسی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبڑا کو سغڑا پر اور سغڑا کو کبڑا پر جمع نہ کیا جائے. لیکن پہلے سے خالہ ہے تو خالہ کے مقابلے میں بہن بیٹی رشتے میں چھوٹی ہے تو وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا اسی طریقے سے پہلے سے بہن بیٹی کسی کی زوجیت میں تو خالہ جان نہیں آ سکتی اس کے مرد کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ عام طریقے سے بیویوں کے درمیان جو کسی ایک شخص کی 2 یا 3 یا 4 بیوی ہو، 2 یا 2 سے زیادہ ہو، 4 تک، تو ان کے درمیان 100 کن کی ڈاہ ہوتی، 100 ٹکڑے آنکھ میں چبھتے ہیں، سمجھا، جس کو عام زبان میں سوتن لوگ کہتے ہیں. 100 کن، لا الہ الا اللہ. یا سوتن ہے تو 100 کن ہے، آنکھ میں 100 کانٹے چبھتے ہیں. تنکے، چھوٹے تنکے کو کن کہتے ہیں. تو اس طریقہ سے دونوں میں غیرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے قطعی. اور جب یہ عام عورتوں کے اندر ہو سکتا ہے، ایک یو پی کی ہو، ایک بہار کی ہو، ایک آدمی کی زوجیت میں ہو، تو بھی سوتن سے لڑتی رہتی ہے اور اختلاف کرتی ہے. جی چیز آئے کہ دونوں رشتہ دار ہو، جی پھوپھی اور خالہ ہے، بہن بیٹی کے ساتھ، بھائی بیٹی کے ساتھ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ہی وہ ایک شخص کی زوجیت میں آئیں گی، رشتے میں ہونے کی وجہ سے، سوتن ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان قطعیت رحم ہوگی، رشتے خراب ہوں گے.
تو ایسی تو تو ایسی. اب یہ بھول جائے گی کہ وہ ہماری خالہ ہے, اب وہ دوسری والی بھول جائے گی کہ یہ ہماری بہن کی بیٹی ہے. اور قطیعت رحم حرام ہے جی. چنانچہ روایت ہے صحیح ابن حبان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علت بتائی, انکم اذا فعلتم ذالک, اگر تم ایسا کرتے ہو, یعنی خالہ کو اس کی پھوپھی بہن بیٹی کے ساتھ یا پھوپھی کو اس کو بھائی کی بیٹی کے ساتھ زوجیت میں کرتے ہو, تو اگر تم ایسا کرتے ہو, انکم اذا فعلتم ذالک قطعتم ارحامکم, تو تم رشتے کو کاٹ رہے ہو. یہ قطیعت رحمی, لہذا یہ عمل جائز نہیں. اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرمات کی فہرست میں جو اللہ رب العالمین نے, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے, اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا والمحصنات, 24ویں آیت نمبر, والمحصنات من النساء, شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہے جب تک کہ وہ الا ما ملکت, یا تو طلاق یافتہ ہو, خلا یافتہ ہو, یا پھر وہ لونڈی بنا کے لائی جائے, سمجھا کہ. تو بہرحال والمحصنات من النساء, شادی شدہ عورتیں دوسرے مرد کی بیوی تمہارے لیے حرام ہے مگر یہ کہ وہ تمہاری لونڈی بن کے ہو, الا ما ملکت ایمانکم. اگر وہ لونڈی بن کے آتی ہے تو وہ ہمارے حوالے کی جاتی ہے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم مِّنَ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم, ان عورتوں کے علاوہ, جو آیت نمبر 23 میں, 23 میں اور آیت نمبر 24 کے اندر جو بیان کی جا رہی ہے, دوسرے کی بیوی منکوحہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جبکہ وہ کسی کی منکوحہ ہو, مگر صرف ایک صورت میں, جبکہ وہ لونڈی بنائی کی لائی جائے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں, یعنی مسلمان عورتیں, وہ تمہارے لیے حلال ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم, مہر دے کر شادی کرو. اس عموم کو اس آیت نے خاص کر دیا. آیت کے اس عموم کو, اس حدیث نے آیت کے اس عموم کو, کہ ان مذکورہ محرمات جو آیت نمبر 23 اور 24 میں ایک عورت ہے, یہ جو ذکر کی گئی ہے محرمات, ان کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں, یعنی مسلمہ عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے. اس عموم کا استثناء اس حدیث ہے کہ سوائے ان عورتوں کے بھی جو آپس میں بہن بیٹی اور خالہ ہو, یا بھائی بیٹی اور پھوپھی ہو. تو اس طریقہ سے حدیث سے, رسول سے, صحیح حدیث سے, چاہے وہ خبر واحد کیوں نہ ہو یا خبر مشہورہ متواتر ہو تو کوئی بات نہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے, متواتر حدیث ہے, تب تو قرآن مجید کے عموم کو خاص کر سکتے ہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے تو قرآن مجید کے عموم کی تخصیص صحیح حدیث سے ہو جائے گی. اور یہ بھی عورت من جملہ ان عورتوں کی ہوگی جن کو زوجیت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. جیسے دو بہنوں کو جائز نہیں ہے, دوسری بہن کی شادی حرام ہو جائے گی, اسی طریقہ سے بیوی کے ہوتے ہوئے اگر اس کی خالہ آتی ہے یا پھوپھی آتی ہے, اس سے شادی حرام ہو جائے گی. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.